السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور سورہ بقرہ کی ہماری 104 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے آیت نمبر 105 یعنی 105۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين يود الذين، ذال کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے اور سافٹ کر کے پڑھنا ہے۔ ذال کے پروناؤنسیشن میں اس کے مخرج میں سیٹی نہیں ہوتی ہے، لذینہ نہیں کرنا ہے بلکہ لذینہ پڑھنا ہے۔ کفرو کے اندر را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ پر کر کے پڑھنا ہے۔ کفرو اور ساتھ میں کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ من اہل الکتاب، من نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں حمزہ ہے جو اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نون کی آواز میں غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صاف صاف پڑھنا ہے۔ من اہل الکتاب، اور ہا کو جو ہے شروع حلق سے نکالنا ہے۔ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، یہاں پر مشرقین بڑا قاف نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر چھوٹا قاف ہے۔ میں بتا اس لیے رہا ہوں یہ پوائنٹ کیونکہ اکثر لوگ مشرقین بڑا قاف کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، حالانکہ چھوٹے قاف کے ساتھ میں ہے۔ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، أَن يُنَزَّلَ، یہاں پر دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں یا آ رہا ہے۔ یا ادغام کے حرفوں میں سے ہے، اگر نون ساکن کے بعد میں آتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا یا کو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے۔ یونزل، زا کے پروناؤنسیشن میں سیٹی ہوتی ہے ذال کے مقابلے میں، ذال میں نہیں ہوتی ہے لیکن زا میں یہ جو نکل رہا ہے یہ سیٹی بولتے ہیں اس کو، زا۔ اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ علیکم، علیکم کے اندر دیکھیے یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میں ایک اور دوسرا میم آ رہا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد میں میم آتا ہے یہ ادغام شفوی کا قاعدہ کہلاتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ من خیر، من خیر کے اندر بھی دیکھیے یہاں پر نون کو میں نے ظاہر کر کے پڑھا ہے، صاف صاف پڑھا ہے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں خا ہے، خا اظہار کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف صاف پڑھیں گے۔ کیسے؟ من خیرم، خیرم کے اندر یہاں پر را کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم ہے، تو یہ ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا میم میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خیرم، من خیرم من ربکم، یہ بھی ادغام کا ہی قاعدہ کہلاتا ہے۔ من ربکم کے اندر جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد میں را آتا ہے تو وہاں پر نون ساکن کو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، سرے سے ختم کر دیتے ہیں اس کو، پھر اس کو میم کو ڈائریکٹ را میں ملائیں گے، میم را زیر مر، نون نہیں پڑھا جائے گا، اور را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ، اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ یختص، خا کو حلق سے نکالنا ہے اور صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ برحمتہ، یہاں پر را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ من یشاء، نون ساکن کے بعد میں یا ہے، یہ قاعدہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ان ينزل کے اندر، ایسے ہی یہاں پر نون ساکن کے بعد میں یا ہے تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔
واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کلام کو یہاں بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے، ذو الفضل واد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، عظیم وا کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے. تو یہ کچھ آپ کے پوائنٹ تھے تجوید کے جو میں نے آپ کو بتائے، ان کو دھیان میں رکھ کر کے کس طریقے سے پڑھنا ہے چلیے وہ بھی میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. جی آج کا سبق اتنا ہی ہے، تو چلیے آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں. تو چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.